اندازہ تو ہمیں ہو گیا تھا جب 2 دن آگ لگی رہی، بلکہ 2 دن سے بھی زیادہ آگ لگی رہی کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن اس سانحے کی سنگینی کا اندازہ اب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جب ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گی کہ ڈیڈ باڈیز پوری بھی نہیں مل رہی ہیں، اعضاء مل رہے ہیں، اور جو نمبرز آ رہے ہیں ایز وی اسپیک ناؤ، کیونکہ ابھی خدا نہ خواستہ ظاہر ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اضافہ ہوگا جو اس وقت ریسکیو کے بعد جو سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے، اور اس میں 26 ڈیتھ ٹول ہے، 83 مسنگ ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 83 مسنگ ہے، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور اس ملبے کے باہر ان کے پیارے کھڑے ہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، کسی میریکل، کسی معجزے کے منتظر ہیں کہ شاید ان کا پیارا اس حادثے میں، اس سانحے میں بچ گیا۔ اور صدف، یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں اندر پلازا میں جب آگ لگی تو لوگ کس طرح سے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پھر وائس میسیجز لوگوں نے جو اپنے پیاروں سے معافیاں مانگ رہے ہیں آخری دفعہ کہ شاید ہم یہاں سے نہ نکل پائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم جو غلطی کوتاہی ہو گئی۔ دلہن تھی اندر جو ڈنر سیٹ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اپنی شادی کے لیے، پریگننٹ خواتین اندر تھیں، ایک گھر کے ایک خاندان کے 4 5 لوگ، بچے چھوٹے تھے۔ گل پلازا جو کہ کراچی کی رونق تھی اب وہ نہیں رہا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ 2 دن تک یہ 4 منزلہ گل پلازا بے یار و مددگار جلتا رہا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کو جلتا اور ہوا۔ جو کراچی کے کہتے ہیں نا انفراسٹرکچر سے، کراچی کی بلڈنگ سے واقف ہے، ان کو یہ 4 منزلہ عمارت کوئی عمارت نہیں ہے، اور اسی ایریا میں بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جہاں پر آگ لگی، لیکن تب بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلی، تب بھی کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی کہ بھائی یہ حادثہ جو ہے نا، یہ جو آگ لگتی ہے یہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی بڑا سانحہ بن سکتی ہے۔ اور ہم آپس میں سائم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ جس وقت یہ آگ لگی ہے رات کے 10:15 کے بعد کا ہی ٹائم تھا، سوچیں اگر پیک آورز میں یہ آگ لگی ہوتی اور زیادہ رش ہوتا اور لوگ ہوتے، اور یہ ہفتے کا دن تھا، کوئی اور ویک ڈے ہوتا، تو پھر یہ سانحہ اور مزید سنگین لے کر آتا۔ لیکن جو سائم نے بات کہی نا کہ اب ویڈیوز آ رہی ہیں، اس وقت کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس وقت آگ لگی ہے لوگ پھنس گئے ہیں، لوگ ٹریپ ہو گئے ہیں، اور وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے باہر نکلیں۔ اس وقت کے مناظر نہیں دیکھے جا رہے، ظاہر ہے ان پر کیا بیتی ہوگی، کس گھڑی، کس لمحے، کس کرب سے وہ اس ساری صورتحال میں گزرے ہوں گے۔ پھر کچھ ایسے منظر بھی نظر آئے جس میں سوختہ لاشیں دکھائی دے رہی ہیں جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ظاہر ہے یہ کسی بھی ذی شعور انسان کے لیے جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہے، تھوڑی سی بھی انسانیت ہے۔ مجھے تو رات بھر 2 دن سے نیند نہیں آئی، ٹو بی آنیسٹ۔ مجھے نہیں پتا جو ان کی ذمہ داری ہے، جن کی رسپانسبلٹی ہے، جو کرتا دھرتا ہے، وہ کیسے رات کو چین کی نیند سو جائے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ہمارے دیکھتے ہو گیا، اور گل پلازا ایک ایسی عمارت تھی، ایک ایسی مارکیٹ تھی جہاں پہ ہم سب جاتے تھے، اور ہر شخص وہاں پر جاتا تھا اور اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہاں پر ضرور گیا ہوگا۔ شاید ہی کراچی کا کوئی گھر ایسا ہو جہاں سے گل پلازا سے، جہاں پہ ان کے گھر میں کوئی اشیاء، کوئی سامان نہ ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شادی کا سیزن تھا، رمضان آنے والا تھا، بٹ اب ریسکیو آپریشن وہاں پر جاری ہے۔ اچھا، بار بار آگ لگتی تھی وہاں پر، پھر اس کو کولنگ کا عمل کیا جاتا تھا، کولنگ کا عمل مکمل طور پر جو ہے وہ ہو چکا ہے، ریسکیو آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن سے مراد یہ کہ سرچنگ کی جا رہی ہے، ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن ایک اور اس میں دل خراش ایک فیکٹ یہ ہے کہ جو ملبہ ہٹایا جا رہا ہے اس ملبے کے نیچے جو لاشیں ہیں، جو لوگ دبے ہوئے ہیں، وہ جب ملبہ ہٹے گا تو وہ لوگ کیسے نکلیں گے؟ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے سائم کے اندر پبلک چلی گئی، جیسے ہی انہیں لگا کہ ذرا سی کولنگ ہو گئی ہے، لوگ اندر چلے گئے بلا خوف و خطر کہ یہ بلڈنگ گر بھی سکتی ہے، جبکہ اسے بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ گر سکتی ہے۔ پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملبہ نہ ہٹائیں، پہلے ڈھونڈ لیں، جو مسنگ ہے 83 ہمارے پیارے، ان کو تلاش کر لیں۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت جاری، اور ناقابل شناخت جو لاشیں ہیں وہ ایدھی سردخانے منتقل کی گئی ہیں، اور چیف آپریٹنگ آفیسر کہتے ہیں کہ کولنگ کا عمل 24 سے 36 گھنٹے جاری رہ سکتا ہے۔ اب ہیوی مشینری استعمال ہو رہی ہے، اب خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے ڈیڈ باڈیز ہی ہیں جو بچائی جا سکتی۔ افضل خان ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ افضل، بتائیے گا کولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے یا ساتھ ساتھ کولنگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ملبہ ہٹانے کا کام بھی چل رہا ہے؟ کیا سچویشن ہے اس وقت گل پلازا کی؟ جو سرچنگ کا عمل ہے اس کو تیزی
دیکھیں صاحب، گزشتہ روز اس وقت جب میں آپ کے ساتھ جو ہے بات کر رہا تھا تو اس وقت یہاں پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور مسلسل فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھی اور ریسکیو آپریشن شروع نہیں ہوا تھا. لیکن اس وقت 24 گھنٹے بعد صورتحال مختلف ہے. اب باقاعدہ جو ریسکیو اداروں کے اہلکار ہیں وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور وہاں پر سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے. لیکن ریسکیو آپریشن ابھی تک صرف گاڑیاں جو وہاں پر اوپر پھنسی ہوئی تھی ان کو نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز سے اب تک جو ہے وہ کچھ سوختہ لاشیں بھی نکالی گئی ہیں, انسانی اعضاء بھی نکالے گئے ہیں. مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو اس واقعے کے اندر 23 افراد کے ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے, جس میں سے 11 کی لاشیں ملی ہیں اور 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کے انسانی جو ہے اعضاء ریسکیو اداروں کو ملے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو لاشیں ملی تھیں اس میں سے 18 کی شناخت ہو گئی ہے, جبکہ دیگر جو لاشیں ہیں وہ ناقابل شناخت ہیں جنہیں امانتاً جو ہے وہ عیدی سرد خانے میں منتقل کیا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر گل پلازہ کی بات کی جائے تو وہاں پر امدادی ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں, آگ پر قابو پا لیا ہے, لیکن ابھی بھی کئی مقامات سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گل پلازہ کا وہ والا حصہ ہے جو کہ گارڈن کی طرف ہوتا تھا اور یہ حصہ جو ہے منہدم ہو گیا تھا. اس حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل ڈی سی ساؤتھ نے بھی بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ 40% جو عمارت کا جو حصہ تھا وہ منہدم ہو گیا ہے اور دیگر عمارت کے جو حصے ہیں اس کے اندر بھی مختلف مقامات پر شگاف پڑے ہوئے ہیں. اب ایس بی سی اے کی ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ یہاں کا دورہ کرے گی اور اس کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد اس عمارت کو مخدوش قرار دیا جائے گا اور اس آتش زدگی کے واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جائے گی. اس وقت جو ہے وہ امدادی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اور جو چھت کے اوپر گاڑیاں, جنریٹر اور موٹر سائیکلیں اور پارکنگ ایریا کے اندر جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھیں ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا گیا ہے. جبکہ یہ جو آگ تھی اس نے گزشتہ روز اس میں شدت آ گئی تھی, دوپہر کے ٹائم آگ کے شعلے بھڑکے تو وہ اس کے ساتھ ہی جو عمارت ہے رمپا پلازا اس کی دیوار کو جو ہے اس نے نقصان پہنچایا. تو اس رمپا پلازا کی دیوار بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اس کو بھی مخدوش قرار دیا گیا ہے اور اس کے جو پارکنگ ایریا میں جانے والا راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو شہری ہیں یا جو تاجر ہیں یا جو افراد لاپتہ ہیں, لگ بھگ 75 کے قریب افراد لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 39 افراد کی جو ہے وہ آخری جو لوکیشنز موبائل فونز کی ہیں وہ گل پلازا کے پاس آئی تھی اور اب جو ہے وہ ان کی تلاش جاری ہے. اس کے حوالے سے یہاں پر ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے اور وہاں پر 75 سے زائد ہیومن سینسر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اب کس طرح مزید ریسکیو کیا جا رہا ہے اور یہ جو مزید دھواں اٹھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں افضل؟ یہ کیوں, کیا آگ دوبارہ لگ رہی ہے, یہ کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, چونکہ اس بلڈنگ کے ملبے کے اندر کچھ ایسی اشیاء موجود ہیں جس کے اندر آگ کی جو ہے آگ اسے پکڑتی ہے. کیمیکلز کے علاوہ پرفیومز اور جو کاسمیٹکس کی اشیاء ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھی, اس لیے کولنگ کا عمل یہاں پر مکمل نہیں ہو پایا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے اور دھواں اٹھنے کے بعد بعض مقامات پر کبھی کبھی آگ کے شعلے بھی اٹھتے ہیں, لیکن اس کی شدت ویسی نہیں ہے جس طرح گزشتہ روز تھی. آج جو ہے وہ آگ بہت کم ہے اور اس کے علاوہ دھواں کچھ مقامات پر نظر آ رہا ہے اور آج جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کے رضاکار عمارت کے اندر باقاعدہ داخل ہو چکے ہیں اور عمارت کے اندر مختلف مقامات کے اوپر وہ سرچنگ کر رہے ہیں. وہاں پر اگر کسی شخص کی کوئی لاش نظر آتی ہے تو اسے بھی نکالا جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی اسی طرح سے جو ہے وہ امدادی ٹیموں نے ایک بات بتائیے گا کہ ابھی تک جتنا بھی اس کے اندر ریسکیو کا عمل ہوا ہے اور اس میں فائر فائٹنگ کا عمل ہوا ہے, لاکھوں گیلن پانی کا استعمال کیا گیا, تو کیا اس کی بیسمنٹ پانی سے بھر چکی ہے؟ ایک یہ بھی بتا دیں اور دوسری یہ بات بتائیں کہ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کتنے فیصد تک مکمل ہو چکے ہیں اور کتنے فلور اور کتنے حصے پہ مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں, پانی کی جو آپ نے بات کی, بالکل بیسمنٹ کے اندر پانی جو ہے وہ بھر گیا ہے اور اس کے علاوہ عمارت کے باہر جو مرکزی شاہراہیں ہیں یعنی کہ ایم اے جناح روڈ یا
दूसरी जानिब ये जो गार्डन का जो इलाका है इसके अंदर जो सड़कें हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में नज़र आ रहा है। वजह यह है कि मुसलसल जो है वो पानी का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की और इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो आग बुझाने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब कूलिंग का अमल बाकायदा तौर पर पूरी बिल्डिंग के अंदर शुरू कर दिया गया है और उसके साथ साथ इमदादी काम जो है वो जारी है। इमदादी काम अभी अपने पहले मरहले में है, अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। अभी तक मलबा उठाने का काम जो है वो 10% भी नहीं हुआ। उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी था उसके अंदर भी जो है वो अब तक ज़्यादा अफराद की लाशें नहीं मिल पाई हैं। गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक जो है वो सिर्फ 8 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 40-50 के करीब जो है वो लोग मुमकिना तौर पर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो अब जो है वो इस हवाले से जो है वो काम किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर अब इस वक्त जो काम जारी है वो ये है कि यहाँ से मलबा हटाया जा सके और अगर कोई शख्स अंदर फंसा हुआ था तो उसकी लाशें जो है वो निकाली जा सकें। उसके अलावा जो कीमती सामान अंदर बच गया था कहीं पे अगर महफूज रहा है तो उसको निकाला जा सके। जिस तरह आज जो गाड़ियाँ निकाली गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, उन गाड़ियों में से बेशतर गाड़ियाँ ऐसी थी कि वो बिल्कुल सही हालत में थी और वो यहाँ से उनके हमने देखा रूफ पे वो पार्क हुई हुई थी। अफजल हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया।